اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے پوسٹ کی جانے والی ہزاروں ویڈیوز جن میں وہ نہ صرف فلسطینیوں کی املاک کو لوٹتے ہوئے بلکہ ان کی موت اور تباہی کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ مناظر ہیں جن میں فلسطینی قیدیوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ اجتماعی گرفتاریوں کی تصاویر، فلسطینیوں پر تشدد اور ان کے جسموں پر نمبر لگانے کے مناظر، یہ سب ہمیں گوانتانامو بے اور ابو غریب کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ تصاویر اس بات کا ثبوت ہیں جو فلسطینی طویل عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آبادکار نو آبادیاتی نظام سیٹر کلونیل رجیم مکمل طور پر پرتشدد ہے۔ یہ مناظر دکھاتے ہیں کہ غزہ کی پٹی میں یہ نسل کشی کس طریقے سے کی جا رہی ہے۔ یہ ویڈیوز اس شدید بربریت، تشدد اور انسانی زندگی کے لیے مکمل بے حسی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان فوجیوں نے اس پرتشدد کارروائی کو ایک تماشا بنا دیا ہے جسے سوشل میڈیا پر دیکھا اور شیئر کیا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق اسرائیلی فوجیوں کے پاس اس بارے میں کوئی ٹھوس معلومات نہیں ہوتی کہ اصل میں حماس کا رکن کون ہے، اور اسی لا علمی کی وجہ سے وہ ہر کسی کو پکڑ لیتے ہیں اس امید پر کہ تفتیش اور تشدد کے ذریعے معلومات حاصل کر سکیں گے۔ قیدیوں کے کپڑے اتروا کر انہیں صرف زیر جامہ میں رکھنا ایک ظالمانہ، غیر انسانی اور تذلیل آمیز سلوک ہے جو بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی ہے۔ یہ تشدد کی ایک شکل ہے۔ اور پھر ان مناظر کی تصاویر لینا یہ ٹرافی شاٹس کی طرح ہیں، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کے ساتھ تصویر بنواتا ہے۔ یہ صرف قیدیوں تک محدود نہیں، اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی گھروں، اسپتالوں، مساجد، یونیورسٹیوں، چرچوں اور اسکولوں کی بڑے پیمانے پر تباہی کو تفریحی ویڈیوز میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک ویڈیو میں اسرائیلی فوجی کچھ رہائشی گھروں کو دکھاتے ہیں جنہیں انہوں نے آگ لگا دی ہے، اور اس ویڈیو کے پس منظر میں ایک جشن کا گانا چل رہا ہے۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ ان کے نزدیک نہ فلسطینیوں کی زندگی اور نہ ان کی املاک کی کوئی قیمت ہے۔ یہ مناظر اس غیر انسانی رویے کو ظاہر کرتے ہیں جہاں کسی انسان کے جسم پر اس کی سب سے کمزور حالت میں حملہ کیا جا رہا ہو۔ جب ایک فوجی زمین پر پڑے بے بس قیدی کے چہرے پر پاؤں رکھتا ہے تو یہ تشدد کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسے رشتے کو ظاہر کرتا ہے جہاں محافظوں کے پاس تمام طاقت ہے اور قیدی مکمل طور پر بے بس ہے۔ یہ تصاویر ہمیں بتاتی ہیں کہ قید اور تشدد اس آبادکار نوآبادیاتی نظام کا مرکزی حصہ ہیں۔ یہ تذلیل اور توہین آمیز سلوک صرف غزہ کی پٹی تک محدود نہیں، 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک سے بھی ایسی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جہاں پچھلی دہائی کی نسبت سب سے زیادہ یعنی 7,000 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ فلسطینی گھروں کو لوٹنے اور ان کے ذاتی سامان پر قبضہ کرنے کی ان گنت تصاویر موجود ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں ایک سرخ رنگ کا زنانہ لباس ہے جو کئی اسرائیلی ویڈیوز میں نظر آتا ہے۔ فوجی اس لباس کو لہرا کر ایک فلسطینی گھر کی بے حرمتی اور اس کے ذاتی سامان پر قبضے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر اشتعال انگیزی اور تذلیل کے ارادے سے کیا جاتا ہے جو ایک عورت کی سب سے ذاتی چیزوں کی توہین ہے۔ یہ ویڈیوز اس بیانیے کو مزید تقویت دیتی ہیں جو اسرائیلی سرکاری مشینری کے ہر شعبے سے نکل رہا ہے کہ تمام فلسطینی دشمن ہیں اور وہ ختم کیے جانے کے مستحق ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ فوجی فلسطینی گھروں کو تباہ کرتے ہوئے خوشی اور جشن کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ کو اس بیانیے کا عملی مظاہرہ نظر آتا ہے۔ ان تصاویر کو بڑے پیمانے پر دیکھا جاتا ہے جو غصے، نفرت اور فلسطینی مخالف جذبات کو مزید مستحکم کرتا ہے اور فلسطینی شہریوں کی انسانیت کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ان اسرائیلی فوجیوں میں اتنی خود اعتمادی کے سطح بلند ہے کہ وہ پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، دیکھو ہم قیدیوں پر کیسے ظلم ڈھا رہے ہیں، دیکھو ہم ہر مرد اور عورت اور بچے کی تذلیل کیسے کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کر کے، آگ لگا کر اور اس کا مذاق اڑا کر۔ وہ پوری دنیا کو اکسا رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم اس سے بچ نکلیں گے اور دنیا میں کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ آج تک کسی بھی اسرائیلی فوجی یا اہلکار پر بین الاقوامی برادری یا ان ممالک کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی جن کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ اس سے اسرائیلی فوجیوں کا یہ یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے کہ وہ محفوظ ہیں، وہ بین الاقوامی قوانین اور بنیادی انسانی حقوق کے قوانین کی پابندی سے مستثنیٰ ہیں، کہ وہ قانون سے بالاتر ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فوجی کون ہیں۔ اس جنگ کے آغاز سے ہی ریزرو فوجیوں کو بلایا گیا ہے، اور یہ ریزرو فوجی کون ہیں؟ یہ اسرائیل کے معاشرے کا ہر طبقہ ہیں۔
اساتذہ، پروفیسرز، طلباء، ڈاکٹر، میڈکس، فنکار، ادیب اور جہافی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ صرف فوج تک محدود نہیں بلکہ معاشرے کی جڑوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تصاویر اور ویڈیو صرف ایک چھوٹے سے گروہ کے لیے نہیں بلکہ ایک وسیع اسرائیلی اور عالمی ماضرین کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی گروہ پر بڑے پیمانے پر تشدد کرنے کے لیے پہلے انہیں غیر انسانی قرار دینا ضروری ہوتا ہے۔ اسرائیلی نے اس عمل کو اپنے بیانیے اور اپنی کارروائیوں میں کمال تک پہنچا دیا ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس کی جڑیں اس ریاست کے آغاز سے ملتی ہیں، جب فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، انہیں قتل کیا گیا اور جبراً لاپتہ کر دیا گیا۔ یہ ویڈیو صرف فلسطینیوں کی زندگیوں پر حملہ نہیں بلکہ ان کے مادی وجود پر بھی حملہ ہے۔ ان کے گھر، ان کا سامان، ان کی تاریخ اور ان کی شناخت، سب کچھ مٹانے کی کوشش ہے۔ یہ تصاویر چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ تشدد کرنے والے خود اپنے جرائم کو دنیا کے سامنے فخر سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ محض ثبوت نہیں، یہ ایک اعتراف جرم ہے جسے پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو لائک بٹن دبائیں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔